آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمیہ شیخ ہادیہ کے شمارہ فروری کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ، جس میں سیریز والدین کے تعلقات کے بچوں پر اثرات، قسط نمبر 2، عنوان بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس ہیں۔ بچوں کے لیے آپ کی زندگی اصولی ہو۔ انسان کے بچے کی تربیت بہت مشکل ترین کام بھی ہے، اور اگر خود والدین اپنے بچوں کے رول ماڈل بن کر انہیں سکھانا چاہیں تو یہ آسان کام بھی ہے۔ اس سیریز کی پہلی قسط میں ہم نے والدین کے آپ سے تعلقات پر بات کی ہے کہ والدین کے تعلقات جس قدر مضبوط ہوں گے اتنا ہی بہتر طریقے سے وہ اپنے بچوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کر پائیں گے۔ اس مضمون میں والدین کو بچوں کے تئیں ذمہ دار بنانے اور زندگی کے کچھ اصول طے کرنے کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ بچوں کی ذمہ داری ہم پر صرف ان کے اسکول جانے تک ہی ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحت میں والدین کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ سورہ لقمان آیت 16 تا 19۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ ان آیات کو سامنے رکھیں تو جہاں تنہائی میں خدا کی موجودگی کے احساس کا اشارہ ہے، وہیں سوشل اسکلز سیکھنے پر تاکید، والدین پر واضح اشارہ ہے کہ بچوں میں انسانی روابط اور تعامل کی مہارت بے حد اہم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ساتھ ساتھ کام کرنا ہر والد کے لیے اشارہ ہے کہ بچوں کا تعلق والدین سے حیات تک ناصحانہ اور آئیڈیل رہتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کچھ اصول ایسے بنانے چاہیے جو بچوں کے لیے ان کی وراثت بن جائے۔ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ بچے والدین کو، گھر کے ہر فرد کو، حتیٰ کہ رشتہ داروں کو بھی موبائل پر مصروف پاتے ہیں۔ باہر جہاں ان کی نظر دیکھتی ہے وہ ڈیوائسز میں الجھے نظر آتے ہیں۔ جہاں والدین کے لیے ڈیوائسز کا استعمال ناگزیر ہے، انہیں بھی زندگی کے کچھ اصول بنا کر خود کو پابند کرنا ہی ہوگا تاکہ ان کے بچے ان سے سیکھ سکیں۔ بچے مشاہدے کی وجہ سے موبائل کے استعمال کے عادی بن رہے ہیں۔ بہت مشکل ہے ایک بچے کے لیے اس سے رکنا۔ وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کھانا تو کھا سکتا ہے، چلنا انہی کو دیکھ کر سیکھتا ہے، لیکن موبائل انہیں دیکھ کر نہ ہاتھ میں لے، یہ بات بچے کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ اور بیشتر گھروں میں والدین بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے بیبی سیٹر، کیئر ٹیکر کے بطور بچوں کو موبائل کے حوالے کر دیتے ہیں، یا بعض نے فیشن اور کلچر کے بطور بچوں کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ جو چیز بچے کے مشاہدے میں ہوتی ہے وہی چیز اس کے ذہن میں آئیڈیل کا درجہ رکھتی ہے، وہی چیز بچہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں مرر نیورون زیادہ ہوتے ہیں، جن کی بدولت وہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں اور انہی کی طرح حرکات کرتے ہیں۔ ایک خاتون بڑے شوق سے بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا اپنے والد کی طرح فون پر ٹہلتے ہوئے باتیں کرتا ہے یا کھانا کھاتے ہوئے بڑوں کی حرکات و سکنات کو نقل کرتا ہے۔
ان کے سامنے رونے کی اداکاری کرو تو وہ منہ بسوڑنے لگتے ہیں، مسکراؤ تو بہت خوش ہو کر کلکاریاں مارنے لگتے ہیں۔ بہترین سوشل اور ایموشنل اسکلز کے لیے ضروری ہے بچوں کے ساتھ روزانہ 3 گھنٹے ان کے ساتھ تعامل کیا جائے، کیونکہ دماغ کے ان خاص حصوں کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کریں، ورنہ وہ انسان کے ہجوم سے گھبرانے لگتے ہیں اور ان میں جذباتیت، احساس، رحم دلی، دوسروں کی بات توجہ سے سننے اور بہت سنجیدہ رسپانس دینے کی عادت ختم ہونے لگتی ہے۔ اسکرین کے نقصانات کا عالم یہ ہے کہ امریکہ کے ادارہ برائے صحت اور انسانی خدمات نے بہتر صحت اور بیماریوں سے بچاؤ کے 10 سالہ قومی ہدف میں اسکرین ٹائم کی کمی کو ترجیح میں شامل کیا ہے۔ آسٹریلیا اور کینیڈا میں بھی کم و بیش اسی قسم کی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ 2 سال سے چھوٹے بچے کو قطعاً اسکرین نہ دکھائی جائے۔ بیک گراؤنڈ میں چلنے والا ٹی وی بھی ان کے دماغ پر منفی اثرات ڈالتا ہے اور بچوں کے کمرے میں ٹی وی بالکل نہ رکھا جائے۔ ان ہدایات کی وجہ 2012 میں چھپی وہ ریسرچ بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسکرین کے سامنے ہر اضافی گھنٹہ دل کی بیماری کا خطرہ 8% بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائپ 2 ذیابیطس، کولیسٹرول، بلڈ پریشر میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنتا ہے۔ 2009 تک 13,000 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پر ہونے والی 72 تحقیقات کا جب بغور مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ 2000 سالوں میں اب تک کا سب سے کم امپیتھی لیول ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ ہمدردی اور شفقت کے جذبات کم کرنے میں ایک بہت بڑا ہاتھ اسکرین سے جڑے رہنے ہی کا ہے۔ آج کا کالج اسٹوڈنٹ اپنے سے 20-30 سال پہلے کے کالج اسٹوڈنٹ کی نسبت 30% کم امپیتھی رکھتا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ایک ریسرچ اسٹڈی نے 2623 بچوں کے سیمپل پر کام کیا۔ انہوں نے اسکرین کے سامنے وقت گزارنے والے 1 سے 3 سال کے بچوں میں 7 سال کے ہونے تک واضح طور پر مرکوز توجہ، فوکس، کنسنٹریشن کی کمی نوٹ کی۔ اسکرین کے سامنے گزارا گیا ہر اضافی گھنٹہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر اور اس جیسی بیماریوں میں 9% اضافے کا باعث بنا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل کے بچے مستقل مزاجی سے زیادہ دیر کچھ بھی نہیں کر پاتے، بار بار ارتکاز کھو دیتے ہیں۔ ڈوپامین ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، متوجہ ہونے اور مرتکز رہنے کے عمل میں ایک بنیادی جزو ہے۔ اسکرین پر جب کچھ نیا آ رہا ہوتا ہے ڈوپامین پیدا ہوتا ہے۔ بچے جب کمپیوٹر پر گیمز کھیلتے ہیں تو ایک دم ہی ڈوپامین کی ایک کثیر مقدار ریلیز ہوتی ہے۔ ڈوپامین ہی دماغ کے ریوارڈ سسٹم کا بھی بنیادی جزو ہے اور کسی بھی قسم کے نشے سے ملنے والا سرور اسی کی بدولت ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کوئی نشہ کرنے سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اور انسان ایک سرور کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، وہی ڈوپامین اسکرین کے استعمال سے بھی ریلیز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز نے کچھ عرصہ پہلے اسکرین ایڈکشن یعنی لت کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا، جو اب زبان زد عام ہے۔ ایک برطانوی تحقیق سے پتہ چلا کہ روزانہ 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین دیکھنے والے بچوں میں نفسیاتی مسائل بڑھنے کا رجحان 6.5% تک ہے۔ جو بچے اپنا زیادہ وقت ٹی وی، کمپیوٹر یا موبائل پر گزارتے ہیں وہ سماجی میل جول میں متاثر کن رول ادا نہیں کر پاتے۔ بچپن سے شروع ہوئی یہ عادت بڑے ہونے تک ساتھ چلتی ہے، بلکہ مزید پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کا ذہن جذب کرنے اور سیکھنے میں زیادہ لچک رکھتا ہے۔ بچپن اکتساب کے لیے سب سے موزوں ترین دور مانا گیا ہے، لیکن سیکھنے کا یہ دور عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ بچہ اسکرین میڈیا پر وقت گزارتا ہے تو اس کا ذہن تکنیکی مہارتیں سیکھنے کی طرف لگ جاتا ہے اور بنیادی سوشل اسکلز میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ انسان کو دوسرے انسانوں کی موجودگی کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ آئی کانٹیکٹ بہترین جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ بھی کہ باقاعدہ میل جول انسان کے اندر سماجی اور جذباتی اسکلز پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، جس سے انسان میں دوسروں کی بات سمجھنے اور ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر دوسری بات جوڑنے، جسے ہم اپلیکیشن یا اطلاق کی صلاحیت کہہ سکتے ہیں، پیدا ہوتی ہے۔ آمنے سامنے بیٹھ کر باضابطہ گفتگو سے انسان بات کرنے کے آداب سیکھتا ہے کہ کب اور کیسے سنا جائے اور کس طرح اپنا نقطہ نظر پیش کیا جائے۔ اپنا زیادہ وقت اسکرین کے سامنے گزارنے والے لوگوں میں ان بنیادی لیکن انتہائی اہم زندگی گزارنے کی مہارت میں کمی رہ جاتی ہے۔ آنکھیں جذبات کی عکاس ہوتی ہے۔ جب بچے آئی کانٹیکٹ کرنے کے عادی ہی نہیں تو ان میں دوسرے کا احساس کرنے کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے۔
چھوٹی عمر میں بچوں کو خصوصاً ماں کچھ اہم سرگرمیوں کے ذریعے اسکرین سے بچنے میں مدد کر سکتی ہے۔ آج کل تربیت کے نام پر بچوں کو بالکل کچھ نہ کہنے کی پالیسی بعض والدین نے اپنائی ہے۔ بچوں پر سختی نہ برتنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انہیں شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے اور وہ والدین کے ساتھ ہر قسم کی بدتمیزی کو اپنی آزادی محسوس کرنے لگے۔ زندگی کے لیے اصول و ضوابط کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ کی حدود بھی نہ ہوتے۔ انسان کے ساتھ شیطان ہمہ وقت لگا ہوا ہے، اسی لیے اللہ نے انسان پر اپنے حدود واضح کر دیے ہیں۔ اسی کو انسان اصول پسندی کہتا ہے۔ بچوں میں اصول پسندی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ طریقہ کار یہ ہو کہ آپ اپنے اصول کے پابند ہوں۔ اول یہ کہ اپنے ہر عمل کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ بچوں کے سامنے والدین کا رویہ یہ ہو کہ ہر چیز پر اپنی ذمہ داری قبول کریں۔ کوئی کام غلط ہو جائے، جیسے کھانا جل گیا، کانچ کا برتن ٹوٹ گیا، نل کھلا رکھنے پر پانی بہہ گیا، استری کرتے ہوئے کپڑا جل گیا یا روٹی بناتے ہاتھ جل گیا، تو مائیں فوراً یہ اظہار کرتی ہیں بچے شور کر رہے تھے، یا سامنے جو بچے ہو اس پر برس پڑتی ہیں، اضطراب کی وجہ سامنے موجود بچے کو بتاتی ہیں اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ اس طرح بچے کو یہ پیغام جاتا ہے کہ اپنے تمام تر نقصان کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرائیے۔ آپ سے جب بھی کوئی نقصان ہو تو بلند آواز سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھیں اور بچوں کے سامنے کہیں، اوہو یہ میری غلطی ہے، توجہ ہٹ گئی تھی۔ یہ ایکسیپٹنس ذمہ داری کا قبول کرنا ہے۔ اس کے اثرات میں آپ کو بچے سے کبھی یہ سننے نہیں ملے گا کہ مارکس کم فلاں وجہ سے ملے۔ دوم، صدقہ دینے کی عادت ڈالنا۔ جب بچہ آپ کو بہت چھوٹی عمر میں صدقہ دیتے ہوئے دیکھے گا تو یقین کریں دور رس اور دیر پا اس کے اثرات اس کی زندگی پر آپ محسوس کریں گے۔ جب آپ کسی پریشانی میں ہوں اور صدقہ دیں، تب آپ نے صدقہ دیتے ہوئے بچے کو سکھایا کہ مصیبت میں سب سے پہلے ریویو کرنا چاہیے کہ بندوں کا جو حق مجھ پر بنتا ہے کہیں اس میں کوتاہی تو نہیں ہوئی، دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ یہ پیغام بچے نے محسوس کیا۔ سوشل اسکلز میں یہ جب آپ دوسرے کو اس کا حق از خود دیتے ہیں تو رب العالمین سے طلب کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ دوسروں کو دو تاکہ تم لے سکو۔ زندگی کے ہر شعبے میں وہ طلب سے پہلے دینے کے قائل بنے، نہ صرف پیسہ بلکہ سروس بھی، دعوت و تبلیغ بھی اور علم بھی۔ سوم، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ خود بچوں کے سامنے سب سے پہلے انکار کے بجائے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی مختلف شعبوں میں انسان سے ہر جہت کے کام کا تقاضا کرتی ہے۔ بس بچے کا ہر کام کے تئیں مثبت رویہ بنانے کا بہترین طریقہ یہی ہے۔ کوشش کرنا سکھائیں، بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام کروانے کی عادت ڈالیں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ کام لڑکیوں کے ہیں، یہ لڑکوں کے۔ بہت فرق ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں یہ کہنے میں اور یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ چہارم، کھانے سے متعلق۔ کھانا جتنا بچے کھائیں انہیں اتنا ہی کھانے دیجیے۔ زور زبردستی کر کے آپ طے نہ کریں کہ وہ اتنا ہی کھائیں۔ بچوں کو اپنی بھوک محسوس کرنے دینا چاہیے، انہیں خود طلب کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ بچوں کو اپنی ضرورت محسوس کر کے طلب کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ بعض مائیں خود طے کرتی ہیں کہ بچے ان کے اندازے کے مطابق کھانا کھائیں۔ ہر انسان کا نظام انہضام، اس کا فوکس جبلی ضرورتوں میں ترجیح کی بنیاد ان کے اندرونی نظام سے متعلق ہے۔ ہر دوسری تیسری ماں نے یہ فیشن بنا لیا ہے کہ بچوں کے کھانے کھلانے کو بڑا ایشو بنا کر پیش کیا جائے۔ اس عوامل پر غور کریں کہ کیا وہ اسکرین یوزر ہیں؟ کیا فزیکل گیم، آؤٹ ڈور گیم کھیلنے کا بچے کو موقع نہیں مل رہا ہے؟ کیا والدین میں سے یا کوئی فیملی ممبر وقت پر کھانے کے عادی نہیں؟ کھانے کے علاوہ باہر کے پور سیزڈ فوڈ سے یہ چاکلیٹ، چپس یا دیگر اشیاء سے وہ اپنی ضروریات پوری تو نہیں کر رہا؟ بہرکیف کنٹرول لگا کر خاموش مشاہدہ کہ وہ کتنے گھنٹے میں بھوک محسوس کر رہا ہے۔ فوڈ چارٹ بنا لیں، بچے کو محسوس نہ ہو، ورنہ وہ اپنی بھوک کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھتے ہوئے آپ کے کھلانے کا عادی بن جاتا ہے، گویا یہ فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پنجم، چیخ اور جھنجھلاہٹ سے گریز۔ آپ کا رویہ بچے کے ساتھ چیختا ہوا، تحقیر آمیز یا جتاتا ہوا نہ ہو۔ جب آپ بچے پر جھنجلاتے ہیں، بچے کو جھنجلاہٹ دکھانا سکھا دیتے ہیں۔ جب آپ چیختے ہیں، جذبات پر قابو کھو دیتے ہیں۔ آپ بچے کو بے صبری، اضطراب،
فوراً ریئیکشن سکھا دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے ایسے انسانوں سے بات کی ہے جو آپ کی بات سننے سے پہلے رپلائی کر دیتے ہیں۔ وہ ساری زندگی اچھا سامع نہیں بن پاتے، کسی کی بات کو غور سے سن کر جواب دینے کے بجائے فوراً کسی کی بات کاٹ کر جواب دینے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ انہوں نے گھروں میں کسی کو دوسرے کی بات کاٹتے ہوئے دیکھا ہے اور فخر بھی کرتے دیکھا کہ انہوں نے دوسروں کی بولتی بند کر دی ہے۔ یہ بچپن کا ماحول ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایسی عادت والدین کی ہو تب بھی وہ اپنے بچوں کی مررنگ، نقالی و تقلید کے خیال سے اچھے سامع بننے کی عادت ڈالیں۔ یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔